مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، بہت سارے محفلوں میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رزق میں خیر و برکت کے اسباب کا تذکرہ کیا۔ ناظرین، یہ وقت حاضر کا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آج پوری دنیا معاشی مسئلے میں تباہ ہے، اور تباہ اس لیے ہے کہ اس تباہی کو دور کرنے اور اپنے معیشت میں خیر و برکت پیدا کرنے، اپنے رزق، اپنے آمدنی میں خیر و برکت کو پیدا کرنے کے جو اسباب اللہ نے بیان کیے تھے، ہم نے ان وسائل، ان اسباب کو قبول نہیں کیا، ہم نے ان کو اپنانا چھوڑ دیا اور دوسری راہوں سے ہم نے رزق حاصل کرنا شروع کیا، اس لیے اللہ نے ہمیں برکتوں سے محروم کر دیا۔ آج ایک نیا سبب لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہی سبب انشاءاللہ یہ آخری سبب ہے، اور وہ یہ ہے، انسان اگر اخلاص کے ساتھ دنیا داری کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کے لیے ٹائم نکال لے تو انسان کی یہ عبادت الہی جو ہوتی ہے وہ رزق میں خیر و برکت کا بڑا سبب بنا کرتی ہے۔ لیکن اچھی طرح سے سمجھیے اس سبب کا مطلب کہ انسان دنیا داری نہ چھوڑے، جائز حدود تک دنیا کو اپنائے۔ اس دنیا میں رہ کر کے دنیا داری اپنانا ہے، بیوی بچے ہیں، عزیز واقارب ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، انسان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی ڈیوٹی، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا بزنس، اپنے دوست احباب، اپنی کمپنیاں، ہر جگہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے انہی 24 گھنٹے میں جہاں دنیا کے ساری ذمہ داریاں آپ نبھاتے ہیں، انہی میں سے رب کی رضا کے لیے آپ رب کی عبادت کا ٹائم نکال لیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کا وقت نکال لیں، تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، ذکر اذکار کا ٹائم نکال لیں۔ یہ وقت نکالنا اور اس طرح کی جو عبادت ہے ناظرین، یہ رزق میں خیر و برکت کا بہت بڑا سبب ہے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رحمت للعالمین نے احادیث میں کس قدر ہمیں واضح کر دیا ہے اور ہمیں رغبت دلائی ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کے ذریعے، اپنے عبادات کے ذریعے انہی ضروریات زندگی سے ٹائم کو تھوڑا سا بچاتے ہوئے رب کی رضا کے لیے نکال کر اگر رب کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآنی آیات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ ہمارے بہت سارے ناظرین کو یہ آیت یاد ہوگی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ہمارے نبی آپ 2 کام کریں۔ ایک کیا ہے؟ پہلا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی آپ 2 کام کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ناظرین، بڑی اہم آیت ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ اپنے ہاں مصاحف، مترجم قرآن، تفسیر کے ساتھ مختلف کتابیں رہتی ہیں، آپ صرف ہمارے سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ ان آیات کو کتاب اللہ کھول کر کے
ان کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پہلا حکم تو یہ ہے اے نبی آپ اپنی اولاد کو، اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیجئے اور سختی کے ساتھ آپ حکم دیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل ویال کو نماز کا، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور بذات خود بھی آپ نماز کے ادا کرنے اور پڑھنے پر ڈٹے رہیں۔ ناظرین یہ دو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ دو حکم دے رہے ہیں۔ پہلا حکم ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، تاکید کریں، ان سے نماز پڑھوائیں، اور دوسرا حکم ہے بذات خود آپ بھی اس پر ڈٹے رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کا حکم دے رہا ہے اللہ، اولاد کو بھی نماز پڑھواؤ، اولاد سے نماز پڑھواؤ، گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، خود بھی نماز پڑھتے رہو پابندی سے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ نحن نرزقک، رزق تو میں ہی آپ کو دینے والا ہوں، میں ہی خود آپ کو رزق دوں گا۔ ناظرین غور کیجئے، یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی آپ نماز پڑھیں۔ یہاں نماز کی پابندی کرنے اور گھر والوں سے نماز کی پابندی کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حکم دیتے ہوئے اللہ نے ایک چیز اور بیان کر دی، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کو کھلائیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں نماز پڑھنے کے حکم کے ساتھ ساتھ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کر لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے کہ اے نبی اذا قمت الی الصلاۃ، آپ نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ جب آپ لوگ نماز کی پابندی کریں گے، آپ بھی نماز پڑھیں، بیویاں بھی پڑھیں، بچے بچیاں بھی پڑھیں، جب گھر کے سارے لوگ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کے رزق کا انتظام کر دے گا۔ یہ ہے مقصد۔ ناظرین بات واضح ہو گئی۔ نماز کا تذکرہ مثال کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ کیوں؟ ساری عبادتوں میں آپ حضرات جانتے ہیں کلمہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت اور سب سے پہلی عبادت جو ہے نماز ہے۔ سب سے پہلی عبادت کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی عبادت انسان پر جو فرض ہوتی ہے وہ نماز۔ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے کے صرف 5 منٹ کے بعد نماز فرض ہو جائے اس پر۔ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اولاد کو، گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں، وہ نماز کی پابندی کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نماز پر ڈٹے رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اگر نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو رزق کا انتظام ہم کریں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، متقین کی فضیلت بیان کی۔ کیوں؟ رب العالمین کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہم ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ ہموار کرتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور کیا کریں گے؟ مصیبت سے نکلنے کے راہ ہموار کرنے کے علاوہ اور کیا ہم کریں گے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے رزق کا انتظام ایسے دروازے سے کر دے گا جہاں سے تم جانتے نہیں۔ ناظرین اب آپ حضرات کے سامنے فیصلہ کرنا ہے، اپنے سے آپ فیصلہ کریں کہ برکت
کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عبادت کا تذکرہ کیا، نماز کا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی آپ نماز کی پابندی کریں، گھر والوں سے نماز کی پابندی کروائیں، رزق کا انتظام ہم کریں گے۔ آپ کے رزق کا انتظام کہاں سے کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے نماز قائم کریں۔ پتہ چل گیا عبادت الہی کے لیے ٹائم نکالنا، خصوصاً یہ 24 گھنٹے میں جو ہماری بہت ساری مشغولیات ہیں، جہاں ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، 5 وقتہ نماز جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے انہی تمام مشغولیتوں کے ساتھ ساتھ ساری ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالے اور مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، آپ کے رزق کا انتظام ہم کریں گے۔ ناظرین، آیت پر بار بار غور کیجئے کہ نماز پڑھو گے تب ہم تمہارے رزق کا انتظام کریں گے، اور اگر ہمیں رزق ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، بشرطے کہ ہم نماز قائم کریں۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سے وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، جس کے میں خیر و برکت کے آخری اسباب کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رب العالمین نے نماز کی پابندی اگر کی جائے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے اور تمہاری رزق میں برکت نازل کریں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس ناظرین، افسوس جتنا کریں وہ کم ہے۔ رزق میں خیر و برکت کا سب سے بڑا سبب جو نماز ہے، آج ذرا سوچیں ہم کتنا نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کتنا نماز کی تاکید کر رہے ہیں، نماز ہماری اولاد کتنی پڑھ رہی ہے۔ بہت بڑا المیہ، بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ برکت کہاں سے آئی، سکون کہاں سے ملے، قلبی راحت کہاں نصیب ہوگی ہم کو، جبکہ سکون اور راحت اور رحمت و برکت سب سے بڑے سبب کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ کہیں تو ایسا ہے کہ پورا کا پورا گھر بے نمازی، پورا کا پورا گھر بے نمازی، نہ باپ پڑھے گا، نہ باپ پڑھے گی، نہ اولاد پڑھے گی، اور اس سے بڑا المیہ کہیں 3 پشتیں گھر میں آباد ہیں، دادا دادی بھی ہیں وہ بھی بے نمازی، ماں باپ بھی ہیں وہ بھی بے نمازی، بیٹے اور پوتے پوتیاں وہ سب کے سب بے نمازی۔ برکت کے لیے تعویذ تو باندھ لی جائے گی، برکت کے لیے ملا کو بلا کر کے قرآن تو پڑھوا دیا جائے گا، بہت ساری برکت کی راہ ہے، برکت کے لیے آیت کریمہ کا ختم ہوگا، برکت کے لیے لوہے اور کتبات لکھ کر کے ڈاک دیے جائیں گے۔ کہ افسوس، صد افسوس، اللہ نے برکت کے لیے جو سبب مقرر کیا ہے اور جس عمل پر، جس عبادت پر اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح فرمایا، حیات حکمت قرآن گیری، ببندہ صوفیو ملا اسیری، بآیات استرا کارے جدے نیس کی ادیاسی نو آساب میری۔ یہ مسلمانوں کا اسلام ہے۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں۔ حیات حکمت قرآن گیری، ببندہ صوفیو ملا اسیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، حیات حکمت قرآن گیری، اے ہمارے بر صغیر کا مسلمان، بڑی بدنصیبی تیری ہے، حیات حکمت قرآن گیری، اسلامی زندگی کیسے گزارے، ایک مسلمان بن کے کیسے تو زندہ رہے،
تو نے کبھی کتاب سنت قرآن و حدیث یہ بات سیکھی ہی نہیں، تو نے سیکھا ہی نہیں۔ ببندہ صوفیو ملا اسیری، تعویذ لکھنے والے چھوچھا کرنے والے پیر فقیروں کا غلام بن کر کے رہ گیا۔ تیری ساری زندگی پیر و فقیروں کے ہاتھ میں، وہ جو کہے وہی تو کرے گا، انہوں نے جو تو بتا دیا وہی تو نے دین سمجھ لیا۔ ببندہ صوفی و ملا اسیری، پیروں فقیروں کا غلام بن کر کے رہ گیا۔ دینی آزادی تجھے کچھ نہیں، اور پیروں فقیروں نے تجھے ایسا غلام بنایا کہ کتاب و سنت پر چلنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ بآیات استرا کار جزے نیست، 30 پارے کا قرآن، ہزاروں آیتیں موجود ہیں، لاکھوں حروف موجود ہیں، خیر و برکت کے الفاظ موجود ہیں، تعلیم و تربیت تزکیہ کے مسائل موجود ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، بآیات استرا کار جزے نیست، یہ 30 پارے کے قرآن اور 114 سورتوں میں سے کسی سورت سے تجھے کوئی محبت نہیں، کسی سورت سے کوئی تجھے رغبت نہیں کہ اب یاسین او آصاب میری، ہاں صرف سورہ یاسین اکیلی ہے 114 سورتوں میں سے صرف سورہ یاسین کی فکر تجھے رہتی ہے، وہ بھی کیوں؟ عمل کے لیے نہیں، عمل کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ دیکھیں رب نے کیا بیان کیا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھ دیا جائے گا تو مردہ آسانی سے مر جائے گا، مردے کو آسانی سے مارنے کے لیے تم نے پڑھا سورہ یاسین سے محبت کی، ورنہ 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورت سے تجھے کوئی سروکار نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ پھر کتنے گھر ایسے ہیں بوڑھے اور بوڑھی پڑھ لے رہے ہیں، سارے نوجوان بیٹے بہویں سب سوئے پڑے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ساری نحوست تو گھر میں ہم نے پال رکھا ہے، رزق میں برکت ہو کہاں سے ناظرین؟ پابندی کرو۔ ایک انسان معلوم پڑتا ہے کہ یہ بابا جو ہے پورے گھر والوں کی نماز پڑھنے کے لیے اکیلے آئے ہوئے ہیں، ہم بڑے بے فکر ہیں، نہیں دادا نماز پڑھتے ہیں، دادا پڑھتے ہیں، پوتے تجھے بھی پڑھنی ہے، پوتی تجھے بھی پڑھنی ہے، نہیں ڈیڈی ممی بڑے دیندار ہیں، ڈیڈی ممی کے دینداری سے کام نہیں چلے گا، بیٹے تم کو بھی دیندار بننا ہے، بیٹی تم کو بھی دیندار بننی ہے۔ جب پورے گھر کے افراد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور بے ضرور ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، اولاد میں، سارے کاروبار میں اللہ تعالی ہمارے برکت عطا کرے گا۔ اب ناظرین آئیں دوسری آیت دیکھتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ناظرین اس آیت پر غور کریں، رب العالمین نے بات کتنی واضح کر دیا، فرمایا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرو، عبادت کے بعد تم اپنے رزق کی فکر کرو، چونکہ میں نے تم کو اصل پیدا کیا جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، عبادت والا اللہ کا حق ادا کر دینے کے بعد اب تم روزی روٹی کی فکر کرو۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ بندے ہمیں رزق دیں، بلکہ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اور اللہ تعالی ہی پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ میری عبادت تم کرو، عبادت سے جو وقت بچتا ہے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اگر عبادت کرو گے تو ہم تمہارے رزق کا انتظام کر دیں گے۔ رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ آئیے ان دونوں آیتوں کے بعد دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، یا ابن آدم
تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرا. ناظرین اس حدیث کو سن لو، یاد رکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، تفرغ لعبادتی، میرے عبادت کے لیے ٹائم نکالو، میرے عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ذرا ٹائم نکال، اخلاص کے ساتھ. جہاں دنیا کی ساری ذمہ داریاں نبھاتا ہے، انہی اوقات میں سے میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لے. اگر تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا تو 2 نعمتیں میں تجھے دوں گا، 2 نعمتوں سے مالا مال کروں گا. اب ناظرین دونوں نعمتوں کو ذرا سنو. نمبر 1، اللہ فرماتے املأ صدرک غنا، املأ صدرک غنا. پہلی نعمت تو ہے ہم تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو مالداری اور تونگری سے بھر دیں گے، ہم تمہیں خوب خوشحال بنا دیں گے. یہ پہلی نعمت. اور دوسری نعمت وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تنگی اور پریشانی، فقر و محتاجگی کے سارے دروازے ہم تیرے لیے بند کر دیں گے. ناظرین آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ عبادت کے لیے ٹائم نکالو. اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے، اور آنے والی مشکلات، فقر اور محتاجگی اور کاروبار میں جو مصیبت آنے والی ہے، تمہاری جو نوکری اور رزق جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کا دروازہ فقر و محتاجگی اور مصیبتوں کا بند کر دیں گے. یہ پہلی حدیث. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہ کیا. کیسا نہ کیا؟ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکالا، لیکن میری عبادت کے لیے اگر تو نے ٹائم نہ نکالا تو یاد رکھنا ہم ایسا کریں گے، ہم تیرے لیے فقر کا، تیرے سینے کو پریشانی سے بھر دیں گے، اور فقر و محتاجگی کا دروازہ کھول دیں گے جو ہم کبھی بند نہیں کریں گے. اس طرح سے نبی علیہ السلام نے اور بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت سنائی ہے. ناظرین اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، آمدنی میں، روزی روٹی میں برکت ہو، ناظرین ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور ہر موقع پر جو اللہ نے عبادت مقرر کی ہے اس عبادت کی پابندی کرنی پڑے گی، اور اسی زندگی کے اوقات میں سے ہمیں وہ ٹائم نکالنا پڑے گا. ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رزق میں خیر و برکت کے 14 اسباب ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یاد رہے. انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں یہ 14 اسباب جو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم خلاصہ بھی آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اگر کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اختصار کے ساتھ بھی ان 14 اسباب کو یاد کر لے اور ان پر عمل کرے. رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متعطف لا